وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ یہ تکبر سے متعلق مضامین چل رہے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں تمام مخلوق میں ناپسندیدہ شخص، کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے دوران عرض کیا کہ یا اللہ، تمام مخلوق سے زیادہ مبغوض تیرے یہاں کون ہے؟ ارشاد فرمایا اے موسیٰ، جس شخص کا دل متکبر ہے، زبان سخت ہے، یقین کمزور ہے اور ہاتھ بخیل ہے۔ یعنی جس میں یہ خرابیاں ہیں وہ شخص جو ہے بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض ہے، نہایت ہی ناپسندیدہ ہے۔ وہ دل میں تکبر ہو، اس کے زبان میں سختی ہو اور بات چیت میں یقین کے اندر کمزور ہو، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں اس کو شک شبہ رہتا ہو اور یقین نہ ہو، اسی طرح سے ہاتھ کا بخیل بھی ہو۔ بار کے دل سے تکبر کو نکالنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے گزشتہ جمعے کو بھی ایک عنوان عرض کیا تھا سلام کا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آپ کے لیے عبادتیں ساری ایسی رکھی ہیں کہ جس سے تکبر جاتا رہے، عاجزی ان کی ساری پیدا ہوتی رہے۔ سب سے زیادہ جو اللہ پاک نے زبردست جامع اور بہت ہی زبردست عبادت عطا فرمائی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت، نماز، کہ اس میں آدمی عاجزی کا پیکر بن جاتا ہے اور انکساری کا پوری طرح سے مظہر بن جاتا ہے۔ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ گردن اور یہ سر صرف اور صرف اسی کے لیے یہ وقف رکھتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ دنیا کے بتیرے لوگ ہیں کہ جو اس سر کو نہ جانے کس کس کے آگے جھکا دیتے ہیں، اور بہت سے علاقوں کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں کہ آدمی سر جو ہے وہ زمین پر بھی رکھ دیتے ہیں، پیروں پر بھی رکھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ میں سجدہ جو ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے رکھا ہے۔ ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت ہی زیادہ غلبہ ہوا عشق کا اور محبت کا، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ کو سجدہ کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو کہتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن کسی کو بھی اللہ کے علاوہ سجدے کی اجازت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہوتا ہے اصل۔ کسی کے دل میں خیال گزرے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا اور فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے انکار کیا، تو بات اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک اور خالق ہیں، ان کے حکم کی بات ہے ساری۔ حکم فرما دیں تو ضروری، منع فرما دیں تو حرام۔ اسی طرح سے حضرت یوسف علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا اور اس میں انہوں نے بتایا کہ میں نے 11 ستارے اور چاند اور سورج کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ ابا جی نے فرمایا کہ بیٹا یہ خواب بیان مت کرنا کسی سے، خاص طور سے بھائیوں سے۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ کتنا لمبا آزمائش کا اور امتحان کا سلسلہ رہا، دونوں طرف بیٹے کی بھی آزمائش رہی اور باپ کی بھی آزمائش رہی، حتیٰ کہ اتنی زبردست آزمائش رہی کہ حضرت یعقوب علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کی بینائی بھی جاتی رہی۔ 40 سال کا عرصہ گزرا اس طرح سے کہ جدائی رہی۔ پھر جب اللہ پاک کو منظور ہوا تو اللہ تعالیٰ ہی نے ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ بھائی جو ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جانے لگے، اور اس صورت میں ایک مرتبہ اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر نہیں گئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ کوئی اور بھی بھائی باقی ہو تو اس کو بھی لیتے آنا۔ تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بھائی کو بھی لے کر گئے
ابا جی سے وعدہ کیا۔ ابا جی نے پھر کھٹکے کا اظہار کیا کہ جس طرح پہلے تم نے میرے بیٹے یوسف کے ساتھ غفلت برتی تھی، اسی طرح کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ بھی غفلت برتو۔ بہرحال وعدہ کر کے لے کر گئے۔ وہاں قصہ دوسرا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ آگے چل کر یہ معاملہ کھلنے والا ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی شان نظر آتی ہے کہ بھائی جاتے ہیں اور پہچانتے نہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام پہلی ملاقات میں اپنے بھائیوں کو پہچان جاتے ہیں، لیکن حکم ربی ہے ابھی ظاہر نہیں کرنا۔ چھوٹے بھائی آ گئے تو ان کو بھی اکیلے میں لے جا کے کہہ دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، تم میرے بھائی ہو، فکر نہ کرو، تمہارے روکنے کی تدبیر کروں گا۔ چنانچہ پہلے بھی سامان جو دیا تو کافی زیادہ دے دیا تھا، تو بھائیوں نے کہا کہ ابا جی بڑا اچھا بادشاہ ہے، بہت ہی رحم دل ہے، بڑا ہی اچھا بادشاہ ہے، اتنا اس نے ہمیں دے دیا، اب کہ اور مہربانی فرما دیں، بھائی کو بھیج دیں گے تو اور زیادہ بھی مل جائے گا۔ تو بارکیف اس طرح سے اللہ پاک کی شان ہے۔ اس طرح جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو روکنے کی تدبیر کی تو وہ تدبیر بھی اللہ تعالیٰ ہی نے بتائی کہ ناپنے کا جو برتن تھا اس برتن کو اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دو، اور جو کارندے تھے ان کو سب سمجھا دیا یہ تدبیر کرنی ہے اور بھائی کو ہمارے روکنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارا وہ ناپ تول کا برتن غائب ہو گیا، ہم تلاشی لیں گے۔ تلاشی لینے پر سب سے آخر میں چھوٹے بھائی کی تلاشی لی، اس سے پہلے سب کی تلاشی لے لی، نہیں ملا، اور جب ان کی تلاشی لی تو کہنے لگے یہ تو ان کے اس میں یہ تو چور نکلے، ہمارے قانون کے مطابق اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ اب بھائیوں نے بڑی خوشامد کی کہ جی ہم تو پہلے اپنے ابا جی سے اتنا کہہ سن کر لے کر آئے تھے اور یہ انہوں نے ایسا کام کر لیا، لہذا آپ کی بڑی عنایت اور مہربانی ہوگی، ہم میں سے کسی اور کو رکھ لیں ان کی جگہ اور ان کو چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا ہمارے قانون میں ہی نہیں ہے ایسا۔ ادھر اللہ کی شان ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آنی شروع ہو گئی فضا میں۔ انہوں نے بیٹوں سے کہا کہ بیٹوں میں تم سے کہتا ہوں کہ تم اللہ کی مہربانی ہو میرے بیٹے کو تلاش کرو، اور تم مجھے کہتے ہو کہ ابا جی آپ کی عقل کام نہیں کرتی۔ زمانہ گزر گیا ان کا، لیکن بہرحال میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، تم بھی جاؤ تلاش کرو، میرا بیٹا اللہ کرے گا مل جائے گا۔ اور انہوں نے فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام نے لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید صرف کافر ہی ہوتے ہیں۔ یہ سارا سلسلہ ہو رہا ہے، اور اس پر جو انہوں نے پھر بعد میں آ کے حضرت یعقوب علیہ السلام سے بات چیت کی، کہا کہ آپ کے بیٹے نے تو یہ کام کر دیا اور وہ وہاں پھنس گیا، ہم مشکل میں پھنس گئے، اب کیا کریں۔ ادھر سے اللہ پاک نے پھر حجابات ہٹا دیے، پردے ہٹا دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ ایک کرنٹ لگا اور دیکھا تو وہ حجاب رستے سے ہٹ گئے، جو حجاب جس کی وجہ سے پہچانا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ یوسف ہیں کیا؟ ہاں انت یوسف؟ انہوں نے کہا ہاں انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے۔ پھر تو بڑے شرمندہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی زبردست شان ہے، سارے ان کے نظام ہیں اس کائنات کے اندر۔ تو بارکیف بڑی لمبی آزمائش کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نابینا ہو چکے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک آدمی کے ساتھ اپنے قمیص بھیج دی والد صاحب کے لیے اور فرمایا کہ یہ قمیص لے جاؤ اور ابا جی کے چہرے پر ڈال دینا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، ان کی عنایت اور مہربانیوں سے ابا جی کو بینائی اللہ پاک لوٹا دیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ ہوا، ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا معجزہ ہوا، اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت کا ظہور ہوا۔ اور جب وہ لے کر آئے، انہوں نے لا کر بات چیت کی تو اللہ کی شان ہے کہ بینائی بحال ہو گئی۔ پھر سارے کے سارے پورا لشکر جو تھا آپ کا، یعنی پورا خاندان، اماں ابا بھی اور بیٹے بھی سارے، یہ چلے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا سب آ جائیں آپ لوگ۔ تو جب جا کر پھر یہ تعبیر سامنے آئی تو اس وقت تخت کے اوپر جو گئے تو سارے کے سارے
11 کے 11 بھائی اور ماں باپ سجدے میں گر گئے۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تعویل ہے اور یہ تعبیر ہے اس خواب کی جو اللہ پاک نے مجھے دکھایا تھا۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ ہی نے ان کی شریعت کے اندر اس کو جائز رکھا تھا تو اس لیے جائز تھا، اس شریعت مطہرہ کے اندر اللہ پاک نے جائز نہیں رکھا تو جائز نہیں۔ حتیٰ کہ سجدہ تو بڑی بات ہے، کو کسی صورت کرنے کی بھی اجازت نہیں، اسی طرح سے سلام کے وقت تھوڑا سا جھکنے کی بھی اجازت نہیں، لیکن عام طور سے چونکہ مسلمانوں کو معلوم نہیں، اس وجہ سے وہ سلام کرتے ہیں تو تھوڑے سے جھک جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اسلام میں اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اس پر آپ حضرات کو 2-3 واقعات سنایا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ زبردست قدرت والے ہیں، اس نے پورے جسم کے اندر ہمارے سر کو بڑی اہمیت بخشی ہے کہ یہ سر جو ہے صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے جھک سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے اس کی اجازت نہیں۔ قربان جاؤں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے کہ آپ نے فرمایا کہ سلام کے وقت بھی ذرا سے بھی نہ جھکنا۔ ایک صحابی کا معاملہ ہوا کہ ایک بادشاہ کے دربار میں جانا تھا، تو بادشاہ کے کارندے نے بتایا کہ جی وہاں پہ آپ کو سجدہ کرنا پڑے گا، ہمارے بادشاہ کا دستور یہی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے اللہ کا حکم اس کے خلاف ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں سجدہ کروں۔ بار کہ اس قاصد نے جا کر بتا دیا کہ ان کا آدمی وہ کہہ رہا ہے کہ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ بادشاہ کو بڑی پریشانی ہو گئی، بے چینی ہو گئی کہ بھئی یہ تو برا ہو جائے گا، میری بے عزتی ہو جائے گی، کوئی تدبیر ایسی بتاؤ کہ جس کی وجہ سے وہ اگر سجدہ نہ بھی کریں کوئی صورت ایسی بن جائے جس کی وجہ سے میں سمجھوں کہ بھئی چلو میں نے اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے یہ کر لیا تو چلو وہ۔ بہرحال اس نے اپنے باغ کے اندر ایک کمرہ بنوایا اور اس کے اندر ایک کھڑکی رکھوائی، اندر وہاں تخت بچھایا اور اس کے اوپر بیٹھا۔ تو عام دستور ہے، ہمارا آپ کا بھی دستور ہے، اس طرح سے کسی چھوٹی جگہ میں گھستے ہیں تو پہلے سر گھساتے ہیں، پاؤں بعد میں گھساتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ آدمی جھک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان صحابی کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے اتنی پختگی عطا فرمائی تھی، عمل میں بھی عقیدے میں بھی، کہ آپ کو جب وہاں لے جایا گیا تو آپ نے یہ کام کیا کہ پہلے پاؤں داخل کیے اور بعد میں سر، تو سر جو تھا وہ چہرہ آسمان کی طرف ہو گیا تو اس کی خواہش پوری نہیں ہونے دی۔ اللہ تعالیٰ زبردست کرم والے ہیں، مہربانیاں کرنے والے ہیں۔ تو بہرحال اسی طرح سے دوسرا واقعہ جو ہے وہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے کہ اکبر بادشاہ نے آپ کے لیے اس طرح سے جب بلاوے کا حکم دیا تو کہا کہ وہ سجدہ کرتے ہیں سب، وہ بھی سجدہ کریں، تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سجدے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم تو غیر اللہ کے سامنے ذرا سے بھی نہیں جھکتے، تو سجدہ تو کجا۔ تو اس نے بھی یہی کچھ تدبیر کرائی تھی اور اس تدبیر میں وہ ناکام رہا۔ تاریخ تو بڑی لمبی ہے، بعد میں پھر وہی بادشاہ جو تھا بہت زیادہ آپ کا معتقد بھی ہو گیا، آپ کو پہلے جیل میں بند کر دیا، سب کچھ کر دیا، لیکن بعد میں پھر رہائی بھی کرا دی اور بہت معتقد بھی ہو گیا، آپ کی بات ماننے بھی لگا۔ تو بہرکیف قصہ یہی ہے کہ ہمیں آپ کو بھی شریعت مطہرہ پر پکا رہنا چاہیے۔ میں انفرادی طور پر بھی آپ حضرات میں جو بھی جھکتے ہیں ذرا سے تو میں ان کو ٹوک بھی دیتا ہوں اور اجتماع کے اندر بھی عرض کر دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں، اس لیے آپ حضرات میں سے بھی جو کوئی ذرا سا بھی جھکتا ہو سلام کے وقت تو یاد رکھیے کہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دل اور یہ دماغ، دو چیزیں جو بنائی ہیں وجود میں، ان کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ دل جو ہے یہ تو بادشاہ ہے اور دماغ جو ہے یہ اس کا وزیر اعظم سمجھ لیجئے، دونوں کی مشورت سے گاڑی آگے چلتی ہے، تو اس لیے اس دل پر بھی پوری طرح سے کنٹرول کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس دل کو بھی عاجز بنانے کے لیے، کمزور بنانے کے لیے، منکسر بنانے کے لیے منکسر المزاج ہستیوں کے پاس بیٹھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
جب اللہ والوں کے پاس بیٹھتا اٹھتا رہے گا تو آدمی کے دل کے اندر عاجزی پیدا ہوگی، انکساری پیدا ہوگی، اور اس طرح سے پھر وہ تکبر سے دور بھاگ جائے گا۔ وہ تکبر سے دور بھاگے گا اور تکبر اس سے دور بھاگے گا۔ اللہ والوں کی صحبت بڑی زبردست تاثیر رکھتی ہے۔ میں نے ابھی تھوڑا عرصے پہلے بھی آپ حضرات کو مثال دی کہ ہمارے اندر سے شعاعیں نکلتی ہیں، اور آج کے دور میں تو بہت ہی زیادہ مشہور اور معروف بات ہے کہ شعاؤں کے ذریعے سے بہت سے علاج بھی ہوتے ہیں۔ انہی شعاؤں کے ذریعے سے ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک اثرات پڑ جاتے ہیں، پہنچتے ہیں۔ تو بارکیف حضرت انسان کے اثرات ایسے زبردست ہیں، اچھے آدمی ہوں تو ان کے اچھے اثرات پڑ جاتے ہیں، برے ہوں تو ان کے برے پڑ جاتے ہیں۔ جو آدمی بھی ہیروئن پینے والوں کے پاس بیٹھتا اٹھتا رہتا ہے تو اس کے اثرات پڑتے ہیں، اس کی شعاعیں اس پر اثر انداز ہوتی ہیں، آگے چل کر اس کو بھی ہیروئنچی بنا دیتے ہیں۔ اللہ والوں کی صحبت میں آدمی بیٹھتا رہتا ہے تو اللہ والا بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی زبردست شان ہے اس امت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کیسے کیسے بندے پیدا فرمائے ہیں اور کیسی کیسی بندیاں کہ جن کو اللہ پاک نے سدھارا اور وہ سدھر گئے اور سدھر گئیں، اور ایسے سدھرے اور ایسے سدھری کہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی زیادہ اطاعت اور فرما برداری کرنے والے ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا تذکرہ یاد آیا، واقعہ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ فیاض تھے اور پیسہ خرچ کرنے کے لیے بے قرار رہا کرتے تھے۔ آپ کی لونڈی نے ایک واقعہ بیان کیا کہ آپ کے پاس ایک دن 3 دینار تھے صرف۔ ایک سوالی آیا، اس کو 1 دینار دے دیا، دوسرا آیا اس کو دوسرا دے دیا، تیسرا آیا اس کو تیسرا دے دیا، ہاتھ خالی کر لیے۔ لونڈی عیسائی تھی، لیکن لونڈی تھی تو بہرحال رہتی سہتی تھی، بے تکلف تھی۔ اس نے غصے کا اظہار کیا کہ آپ نے کمال کر دیا کہ ہم لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں رکھا۔ 3 دنانیر تھے آپ کے پاس، وہ تینوں دینار آپ نے دے کر فارغ کر دیے، ہمارے لیے کچھ تو رکھتے، اب کیا ہوگا؟ آپ کچھ نہیں بولے۔ آپ روزے سے بھی تھے، دوپہر میں آرام فرمایا اور اس کے بعد ظہر کی نماز کو چلے گئے اور عشاء کے بعد گھر پر آئے، اس خیال سے کہ گھر میں اب کچھ ہوگا نہیں، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوگا اور جلانے کے لیے بھی تیل نہیں ہوگا، تو ظاہر اندھیرا ہوگا گھر میں۔ لیکن گھر میں آئے تو اللہ کی شان دیکھی کہ چراغ جلا ہوا ہے اور لونڈی آپ کے استقبال کے لیے کھڑی ہے۔ بڑے حیران ہوئے کہ آج لونڈی خلاف معمول استقبال کے لیے کھڑی ہے۔ استقبال کیا اور اندر لے کر چلی گئی اور اس کے بعد دسترخوان لگایا اور اس کو کھانے رکھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھئی آج تو کچھ کھانے کو تو تھا نہیں، یہ کہاں سے آئے؟ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے آئے ہیں۔ تو اس لونڈی نے کہا کہ آپ نے کمال کر دیا، آپ نے اتنی بڑی رقم تکیے کے نیچے یوں ہی چھوڑ دی، بتایا نہیں مجھے، بتا دیتے تو میں سنبھال کر رکھ لیتی، گم ہو جاتے تو۔ آپ نے فرمایا میں نے تو کوئی رقم نہیں رکھی۔ تو اس پر اس نے تکیہ اٹھا کے دکھایا تو اللہ پاک کی قدرت دیکھیے، 300 دینار تھے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی نے بھیجے ہیں۔ تو باہر کے اللہ تعالیٰ سے جب تعلق زبردست ہو جاتا ہے آدمی کا، اور وہ صحابی تھے، ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے، تو اس لیے کیسا زبردست کرم ہوا مالک کا۔ تو باہر کے اللہ تعالیٰ سے آدمی کا تعلق صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کی اتباع کرے اور اس کے لیے کسی بھی اللہ والے سے تعلق قائم کرے۔ جو اللہ والے ہیں، پوری طرح سے متبع شریعت ہیں، ان سے تعلق قائم کرے گا، ان کی باتیں سنے گا، ان کی باتیں مانے گا، اس پر عمل کرے گا تو خود بھی نیک ہو جائے گا۔ جس طرح سے گدھے نمک کے کان میں چلے جاتے ہیں تو وہ گدھا بھی نمک ہو جاتا ہے، اسی طرح سے اور کتنے واقعات ہیں کہ جہاں کہیں آدمی جائے تو وہ ویسا ہی ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال اسی طرح سے خوشبو کا معاملہ ہے کہ یہ خوشبو اللہ کی زبردست شان ہے کہ آدمی کو اگر خوشبو نہ ملے اور خوشبو والوں کے پاس بیٹھے اٹھے تو اس میں سے اس کو خوشبو آنے لگتی ہے۔
حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مضمون بیان فرمایا ہے، مٹی خوشبو والی تھی، اس سے پوچھا پوچھنے والے نے کہ تو عنبر ہے یا مشک ہے، کیا ہے تجھ میں اتنی زبردست خوشبو؟ تو اس نے بتایا کہ میں تو وہی مٹی ہوں، لیکن مجھے جو صحبت نصیب ہوئی وہ گلاب کی نصیب ہوئی۔ پہلے زمانے میں کچھ ایسا ہوا کرتا تھا کہ آدمی نہانے سے پہلے مٹی کو بھگو دیتا تھا، ملتانی مٹی ہوتی تھی، اس کو بھگو دیتے تھے اور اس کے اوپر پھول ڈال دیا کرتے تھے، موتیا کے، گلاب کے، تو اس کی خوشبو اس مٹی میں آ جایا کرتی تھی، اور پھر نہانے سے پہلے اس مٹی کو اپنے بدن پر مل لیا کرتے تھے، ملنے کے بعد پھر جو نہایا کرتے تھے تو جسم سے خوشبو آتی تھی۔ تو اس مٹی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں تو وہی مٹی ہوں، لیکن مجھے صحبت نصیب ہوئی گلاب کی تو مجھ میں گلاب کی خوشبو آنے لگی۔ اس لیے اللہ والوں کی صحبت میں جب آدمی بیٹھتا ہے تو اس کی دل کی حالت بدل جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنے امتیوں کے دل پر محنت فرمائی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میری اولاد میں ایسے پیغمبر پیدا فرمائیے جن کی 4 خوبیاں ہوں، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اور چوتھے پارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو واقع اس میں تلاوت آیات بھی ہیں، شروع کا پہلا منصب آپ کا، اور اس کے ساتھ ہی تزکیہ نفس کا معاملہ ہے۔ تو یہ تزکیہ نفس جو ہے اس میں دل کی درستی کا معاملہ ہے کہ آدمی کے دل کی درستی ہو جائے، اور آدمی کا دل جو ہے وہ اچھا ہو جائے تو پھر سارا کام اچھا ہو جاتا ہے۔ ہمارے حضرت والا حضرت شیخ جناب ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اپنے بیانوں میں کہ آدمی کے دل میں پہلے داڑھی اگتی ہے، جب یہاں داڑھی اگ جاتی ہے تو پھر چہرے پر اگتی ہے، یعنی یہاں اس کی طرف سے اجازت ہو جائے تو اس کے بعد پھر چہرے پر چھوڑ دیتا ہے۔ جب یہی منع کرتا رہے گا تو چہرے پر رکنے نہیں دے گا، مونڈ دے گا۔ یہ دل ہی ہے اصل جس کی وجہ سے آدمی سدھرتا ہے، یہ دل ہی ہے جس کی وجہ سے بگڑتا ہے۔ اس دل کے لیے بڑی بڑی محنتیں کی گئی ہیں، بڑے بڑے مجاہدے کیے گئے ہیں، اور بہت ہی ریاضتیں کی گئی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی بہت زبردست ریاضتیں کی، اور اس طرح سے اللہ پاک نے ان کے دلوں کو ایسا زبردست مانچ دیا کہ ان کے دلوں کو صاف شفاف آئینے سے بھی زیادہ شفاف کر دیا کہ اس پر ذرا سا بھی کوئی داغ دھبا گوارا نہیں ہوتا تھا۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ پاک نے یہ ایسا سلسلہ رکھا ہے کہ آدمی آج بھی انکساری کا پیکر بننا چاہے تو اس کو چاہیے صحیح اللہ والے کے پاس بیٹھے اٹھے۔ آج کے دور میں اتنے فتنہ گر اور ایسے ایسے فراڈی لوگ بھی آپ کو ملیں گے کہ جو ظاہر میں دیکھنے میں دیندار لگیں گے لیکن اندر سے پکے مکار اور عیار ہوں گے، دنیا دار ہوں گے اور بہت ہی زیادہ خراب ہوں گے۔ ان کے پاس اگر کوئی پھنس گیا تو اس صورت میں اس کی بھی حالت خراب کر دیں گے اور اس کو بگاڑ دیں گے۔ اس لیے متبع سنت ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بتیرے ہیں کہ روح زمین اچھے بندوں سے خالی نہیں ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے نیک اور محبوب بندوں کی صحبت میں بیٹھتا اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتے ہیں کہ اس کی جو شعاعیں نکلتی ہیں ان شعاعوں کا اس پر بھی بیٹھنے والے پر بھی اثر پڑتا ہے۔ یہ مضمون عرض کرتا رہتا ہوں کہ شعاعوں کے اندر آدمی بات کرے اس کا اثر پڑتا ہے، اس کے صحبت میں بیٹھے اس کا اثر پڑتا ہے، اس کا جھوٹا کھا لے اس کا اثر پڑتا ہے، اس کے دعائیں مل جائیں اس کا اثر پڑتا ہے، کچھ مضمون سن لے اس کا اثر پڑتا ہے، اور اگر کسی میں بہت سارے جمع ہو جائیں تو سبحان اللہ کیا بات ہے۔ ورنہ کوئی آدمی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کو اتنی خوبیوں میں سے کوئی ایک خوبی ملی اور اس میں کام بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بڑے نیک بندے گزرے ہیں تو بار کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے اور پکے امتی بڑے بڑے مقامات والے، بڑے بڑے اونچے درجوں والے گزرے ہیں۔
سب سے زیادہ اونچے درجے والے تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد، اور ان کے بعد بھی اور بہت بڑی تعداد میں امتی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسے مقامات عطا فرمائے اور ایسے مرتبے اور رتبے عطا فرمائے کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ خوبیاں پیدا فرمائیں۔ تو میرے محترم دوستوں، بزرگوں، ان حضرات کی کتابیں پڑھیں، ایسے بزرگوں سے جو وابستگی ہے ان کے ساتھ بیٹھیں اٹھیں، وابستگی کریں، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا حال بھی درست ہو جائے گا۔ اسی سلسلے کا یہ سلسلہ ہے جو آپ اور ہم یہاں جمع ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی زبردست عنایت اور مہربانی ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ سلسلہ ہے، اور اس میں اللہ پاک ہی ہدایت دینے والے ہیں، مہربانیاں فرمانے والے ہیں۔ انسان جب سدھرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو سدھار دیتے ہیں۔ اور بخشش کا معاملہ بھی بڑا زبردست ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بخشش کا نظام بھی بڑا نرالا ہے۔ ایک بزرگ اور امام ایک نہر پر وضو فرما رہے تھے، اور ایک عام آدمی وہ وضو کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ امام بیٹھے ہوئے وضو فرما رہے ہیں، تو ان کا پانی، میرا پانی جو ہے ان کے پانی سے اوپر گزرے گا، تو انہوں نے وہاں سے ہٹ کر ادھر نیچے آ کر بیٹھ کر وضو کرنا شروع کیا۔ اس ادب کی وجہ سے کہ بزرگ امام جو ہیں ان کا پانی پاک صاف ہے اور بہت اچھا ہے، میں تو گناہ گار ہوں، تو میرا پانی ان کے پانی پر سے کیوں گزرے۔ رہتے رہے دنیا کے اندر، جب تک رہے اللہ تعالیٰ کی مرضی مشیت ہوئی، اور جب دنیا سے گئے تو ان کو اللہ پاک کے سامنے جب پیش کیا گیا تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا عمل لے کر آئے ہو، تو انہوں نے جو بھی کچھ کہا کہ قال اللہ قال رسول دین لے کر آیا ہوں۔ فرمایا کہ یہ سب کچھ ایک طرف، اور آپ کا یہ عمل کہ آپ نے ہمارے ایک آدمی کی جو امام تھے اتنی عزت کی اور اتنا خیال کیا، اور ادب کا اتنا لحاظ کیا کہ ادب اتنا کیا کہ ان سے پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئے نچلے حصے میں، اور اس طرح سے ان کے لیے آپ نے بہت خیال کیا، اس بنا پر ہم آپ کی مغفرت کرتے ہیں۔ ایک بزرگ اور امام گزرے، محدث گزرے اپنے وقت کے، فرماتے ہیں کہ میں سفر میں تھا، میرے ساتھ کتابیں تھیں، آج کل تو کتابیں چھپنے لگی، اس زمانے میں ہاتھ سے لکھی جایا کرتی تھیں، تو بارش شروع ہو گئی، رات کا وقت، سفر کا معاملہ، تو فرماتے ہیں کہ میں ساری رات ان کتابوں کے اوپر جھکا رہا، رکوع کی حالت میں، تقریباً جب تک بارش بند نہیں ہوئی تو میں ان کتابوں کی حفاظت کے لیے جھکا ہی رہا۔ صبح ہو گئی، زندگی گزری، اور اس طرح سے دین کی خدمت خوب کرتے کراتے رہے، اور اس کے بعد جب آخر ہوا اور وقت آ گیا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے گئے تو ان کا یہ عمل ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو گیا۔ جس طرح سے اور بہت سے بزرگوں کے عجیب و غریب واقعات ہیں، من جملہ ان کے وہی جو آپ سنا کرتے ہیں مکھی کا، کہ امام بیٹھے ہوئے حدیث لکھ رہے تھے تو قلم کو دوات کے اندر ڈال کر نکالتے تھے، تو ایک دفعہ جب ڈالنے کے بعد نکالی تو قلم کی نوک پر مکھی آ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے ہاتھ کو وہیں روک لیا اور جنبش نہ ہونے دی، اور جب تک وہ مکھی بیٹھی رہی اس وقت تک آپ نے اپنے ہاتھ کو ہلایا نہیں۔ جب مکھی از خود اڑی تو جب انہوں نے ہاتھ ہلایا تو آخرت میں جب گئے تو ظاہر ہے کہ دنیا کے بڑے مشہور امام، دین کی خوب خدمت کی ساری زندگی، لیکن اللہ پاک کے سامنے جب پیش ہوئے تو جو پیش کیا کہ اللہ قال رسول ساری زندگی کیا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ سب ایک طرف، آپ کا یہ عمل ہمیں اتنا پسند آیا کہ اس کی وجہ سے آپ کی مغفرت کرتے ہیں۔ تو بہرحال عجیب و غریب معاملات ہیں، کسی کی مغفرت کسی عنوان سے ہو جاتی ہے، کسی کی مغفرت کسی عنوان سے۔ اللہ تعالیٰ کے زبردست نیک بندے بڑے زبردست گزرے ہیں۔ ایک بزرگ تھے مدینہ منورہ میں جن سے ہماری ملاقات ہوئی 1990 میں، اور ان سے وہ اجازت بھی ہوئی ہمیں السلام علینا من ربنا وعلی عباد الصالحین کی۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جب سلطان عبد المجید حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ رہے تھے تو 25 میل دور سے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر آئے۔ معمولی بات نہیں ہے۔ آپ اور ہم
چند قدم نہیں چل سکتے گھٹنوں کے بل، 25 میل چل کر آنا کتنی زبردست ادب کی بات ہے۔ اسی طرح سے ان کے متعلق ہی مشہور ہے کہ یہ شروع میں جب اللہ پاک کی شان ہے کہ اللہ پاک نے ان کے لیے بادشاہی کے سامان جو کیے، تو یہ جہاں کہیں بھی ان کو رزق پڑا ملتا تھا، دانا مل گیا، کوئی روٹی مل گئی، ٹکڑا مل گیا، کوئی چیز ملتی تھی اس کو اٹھا لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اس کے بعد ایسا سامان کیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرما دی، اور بادشاہت بھی سلطنت تقریباً 800-900 سال تک چلتی رہی، سلطنت عثمانیہ۔ تو اتنا زبردست ادب کا عالم تھا۔ اسی طرح سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعش مبارک کو نکالنے کی جو کوشش کی جا رہی تھی، تو اس میں بھی حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بادشاہ تھے۔ یہ ان کو خواب نظر آیا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نور الدین ان 2 کتوں سے ہماری جان چھڑاؤ۔ وہ دکھائے گئے اور آپ اٹھے تو خواب بھول گئے، دوبارہ پھر نظر آئے تو پھر فوراً آپ ہوش میں آ گئے اور بہت ہی زیادہ چوکس ہو گئے، اور خیال ہوا کہ کوئی مسئلہ ہے ضرور۔ تو وہاں سے آپ شام سے چلے، دمشق سے، وہاں سے چلے اور مدینہ منورہ پہنچے، اور آ کر وہاں اعلان کرا دیا کہ بادشاہ آئے ہیں، سب سے ملاقات کریں گے۔ ظاہر انسان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ آپ نے باقاعدہ دربار منعقد کیا اور آدمی آدمی سے ملے، اپنے ساتھی لے کر آئے تھے، کچھ کمانڈو وغیرہ، ان سب کو اشارہ دے دیتے تھے کہ نہیں، ان میں نہیں۔ سب دیکھ لیے پورے مدینہ منورہ کے آدمی، پوچھا لوگوں سے کہ بھئی سب آ گئے؟ کہنے جی سب آ گئے۔ کوئی رہا تو نہیں؟ کہا جو 2 آدمی ہیں جو بہت ہی اچھے بڑے نیک لوگ ہیں، وہ جنت البقیع کے پاس ستو اور پانی پلاتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کو بھی بلاؤ، وہ کیوں رہ جائیں؟ تو ان کو جو بلایا تو دیکھا بالکل وہی تھے، تو اشارہ دیا کہ یہی ہیں۔ ان سے بات چیت کی بڑے تمکنت اور تحمل کے ساتھ، پوچھا کہ خیریت ہے، آپ کہاں سے آئے، کیا ہے وغیرہ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ تو مسافر لوگ ہیں، یہاں پہ خدمت کرتے ہیں حجاج کی، ستو اور پانی پلاتے ہیں، جنت البقیع کے پاس کھڑے رہتے ہیں۔ آپ کا رہائش کا سلسلہ کہاں ہے؟ کہا بس قریب ہی ہے یہاں پہ، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ان کو ساتھ لے کر گئے، اپنے کمانڈو ساتھ لے کر گئے، اور جا کر دیکھا تو کمرہ کوئی چیز ایسی نظر نہیں آئی۔ تو واپس پلٹے تو ایک جگہ آپ کا پیر ہل گیا، قالین بچھے ہوئے تھے، پیر جو ہلا تو آپ نے کہا کہ وہ میرا پاؤں کیسے ہل گیا، کیا ہوا، اس کے نیچے کچھ ہے کیا؟ اب جو قالین ہٹایا تو انہوں نے تختے بچھا رکھے تھے، بس پھر کیا تھا، وہ تو فوراً انہوں نے گرفتار کر لیا، اور اس کے بعد وہ تختے ہٹا کے جو اندر جا کر دیکھا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت ہی چہیتے صحابی اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کی قبر تک پہنچ چکے تھے۔ آپ نے ان کے پیر مبارک دیکھے اور بوسہ دیا۔ اس طرح سے کچھ صورت ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں۔ پھر آپ کے پیروں کے بالکل متصل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مبارک ہے، اور اس کے بالکل متصل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کا چہرہ مبارک ہے۔ تو اس طرح سے 3 ہستیاں وہاں آرام فرما ہیں۔ پھر پکڑ لیا، ان سے پوچھ گچھ کی تو بتایا انہوں نے کہ ہم نے یہ کوشش کی تھی کہ آپ کو یہاں سے ہم چپ چاپ نکال کر لے جائیں۔ کرتے یہ تھے کہ رات کو وہ کھدائی کرتے تھے اور مشکیزوں کے اندر مٹی بھر کر جا کے جنت البقیع کی طرف پھینک کر آ جایا کرتے تھے۔ تو نعش مبارک لے جانے کی تدبیر کی، اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کی شان زبردست مہربانی ہوئی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ شرف جو بخشا اور سعادت بخشی، حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو سعادت بخشی۔
تو انہوں نے پھر چاروں طرف جو ہے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بنائی۔ اسی طرح سے ایک سن میں پھر کوشش کی گئی کہ آپ کے جسم مبارک کو نکالا جائے اور لے جایا جائے۔ اس کے لیے بھی کچھ تدبیر کی صورت ایسی تھی، جیسا کہ کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ کچھ لوگ تھے جو باقاعدہ گورنر سے ملے اور اس کو بہت پیسہ دیا، اور پیسہ دے کر اس سے طے کیا۔ مسجد نبوی میں خادم خاص جو تھے، جو مسجد نبوی بند کیا کرتے تھے سب سے آخر میں، وہ بہت ہی زیادہ پہنچے ہوئے بزرگ تھے، تو ان کو بلا کر گورنر نے کہہ دیا تھا کہ کچھ لوگ رات کو عبادت کے لیے آئیں گے، آپ ان کو کچھ بھی نہ کہنا۔ ان کا دل بڑا کھٹکا، بہت پریشان ہوئے کہ ایسے وقت میں اس طرح سے کسی کے آنے کی کوئی بات تو نہیں ہے، لیکن خطرے کی صورت ہے کہ کوئی مسئلہ لگتا ہے کہ گڑبڑ ہے۔ گورنر کے سامنے تو کچھ نہ بول سکے، لیکن اللہ پاک کے سامنے گڑ گڑائے۔ دیکھا تو وہ رسیاں، کدال، پھاوڑے وغیرہ، یہ چھلیاں وغیرہ لے کر آئے اور باب السلام سے داخل ہوئے، اور داخل ہوئے تو وہ کھڑے رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے یا اللہ میں تو بے بس ہوں، بے کس ہوں، آپ قدرت والے ہیں، آپ ہی حضور کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو محراب شریف سے ذرا پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم ہو گیا، زمین کھلتی گئی اور وہ اس میں گرتے گئے حتیٰ کہ آخری آدمی جو تھا وہ ایسا گرا کہ اس کی لات باہر نکلی رہ گئی۔ گورنر کو اطلاع ہوئی تو اس نے فوراً راتوں رات وہ کام ایسا کرایا کہ اس کی ٹانگ کٹوائی اور سارا ایسا فرش کرا دیا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ اس کا بھی آج بھی نشان ہے وہاں گول، لیکن چونکہ قالین بچھے ہوئے ہیں اس وجہ سے وہاں نظر نہیں آتے، اور لوگ جو جاننے والے ہیں وہ باقاعدہ وہاں لے جا کر بتا دیتے ہیں کہ یہ جگہ ہے۔ تو بارکیف حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں ایسے بندے پیدا فرماتے رہتے ہیں جو اس کام کو انجام دیتے رہتے ہیں، اور بہت ہی اللہ پاک مہربانیاں فرماتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی معجزہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بھی معجزہ ہے۔ یہ کام کرتے وہی حضرات ہیں جو بہت اللہ والے ہوتے ہیں اور بہت پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ تھے اور بہت ہی اللہ والے تھے، جبھی اللہ تعالیٰ نے اتنا زبردست ان سے کام لیا تھا۔ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم مبارک جو دیکھے تھے تو بالکل چمک رہے تھے۔ اس پر انہوں نے بوسہ لیا، بوسہ لینے کے بعد پھر وہاں باقاعدہ سل رکھ کر اس کو بند کیا۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہر زمانے میں رہے اور ہیں۔ اللہ تعالیٰ اب بھی ان لوگوں سے کام لیتے رہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے نبی کے محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی حفاظت بھی فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کام بھی لیتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، ایسے نیک بندوں کو ڈھونڈنا چاہیے اور ان سے رابطہ کرنا چاہیے، اور وہ نہ ملے تو جو مستند ہستیاں ہیں ظاہر میں پوری طرح شریعت کے متبع ہیں ان سے وابستہ ہوں، تعلق قائم کریں تاکہ اپنے اندر بھی اچھائی پیدا ہو۔ یہ قدرت کا ایک نظام ہے، جس طرح سے دھوپ جو ہے یہ سورج کے متعلق ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون نیک ہے کون بد ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے نیک اور محبوب بندے یہ نہیں دیکھتے کہ کون نیک ہے کون بد ہے، وہ سب کے لیے بہت ہی زیادہ نرم ہوتے ہیں اور بہت ہی اچھے ہوتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتیوں میں سے بہت ہی زبردست مشہور بزرگ گزرے ہیں، تو ان کے بھی بڑے زبردست معاملات تھے، بڑے بڑے کفار کو انہوں نے معاف فرمایا، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ہندوستان میں دین کو پھیلایا۔ بہت ہی نرم دل تھے اور بہت ہی زبردست جلالی بھی تھے، جہاں کہیں دین کی بات آتی تھی تو وہ بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہی کی توجہ دلاتے تھے اور اسی سے وابستہ کرنے کے لیے تعلیم دیا کرتے تھے، اور توحید اور رسالت اور دین اور شریعت
اس کی پوری طرح سے تعلیم دیا کرتے تھے اور اسی میں ساری زندگی انہوں نے وقف فرمائی۔ بے حساب ان کے مریدین اور بے حساب ان کے شاگرد اور بے حساب ان کے ماننے والے، اور اب بھی ماشاءاللہ جو چاروں سلسلے ہیں تو بے حساب کروڑوں کی تعداد میں ماشاءاللہ روئے زمین پر چشتیہ سلسلے کے حضرات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرمایا، انہوں نے مجاہدے کیے اور بہت زبردست مجاہدے کیے۔ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہے تو ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے، یہ مضمون بیان کر چکا ہوں غالباً، انہوں نے فرمایا کہ بھائی میرے پاس کیا ہے، آپ لوگ جاؤ یہاں سے کہیں اور جاؤ، کسی کو دیکھو، کسی سے ملو، کسی سے کچھ لو، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں تو خالی ہوں۔ تو جتنے لوگ بھی وہاں پڑے تھے مریدین وغیرہ وہ ایک ایک دو دو کر کے سب بھاگ گئے۔ حضرت خواجہ سے بھی فرمایا کہ آپ بھی کیوں پڑھیں، چلے جائیں آپ بھی، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ لیکن حضرت خواجہ جو تھے وہ لپٹے رہے اور نہیں گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو عطا فرمانا منظور تھا، اس لیے چمٹے رہے، پھر آخر ایک سفر درپیش تھا تو اس سفر کے لیے جو سامان تھا حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ سارا سامان سر پر رکھا، سفر میں ساتھ رہے، حضر میں ساتھ رہے، اور پھر وہ سفر جب ختم ہوا تو پھر واپس جب آئے تو پھر ایک دن صبح نماز فجر کے بعد بیٹھے دونوں۔ اس دن حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جیب میں سے ایک روٹی کا سوکھا ٹکڑا نکال کر دیا۔ یہاں سے ان کا مرتبہ جو ہے وہ کھلنے کا سامان ہوا۔ فرماتے ہیں کہ وہ روٹی کا ٹکڑا میرے منہ میں جو ڈالا انہوں نے تو بظاہر تو لگ رہا تھا کہ سوکھا ہوا ہے، لیکن اس کے کھانے کے بعد جو میرے لیے اللہ پاک کی طرف سے مراتب کا اور مقامات کا دروازہ کھلا تو وہ سارا سلسلہ ہو گیا جو اللہ پاک نے پھر آگے چل کر ان کے لیے دروازے کھولے۔ تو بہرحال بزرگوں کی صحبت جو ہے وہ بڑی زبردست، آدمی لپٹا رہتا ہے تو پھر اس صورت میں اس کو ملتا ہی ملتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس بھی بڑے بڑے لوگ آئے اور چھوٹے بھی آئے۔ ایک صاحب آئے 10 سال رہے، دیکھا نہ یہ اڑتے ہیں ہوا میں اور نہ آگ پر چلتے ہیں، نہ کوئی اور کرامت دکھاتے ہیں، تو یہ بزرگ نہیں ہیں۔ تو بہرحال جانے لگے تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بھائی آئے کیوں اور جا کیوں رہے ہو؟ کہا جی میں آیا تو یہ سمجھ کر تھا کہ آپ بہت بڑے بزرگ ہوں گے، آگ پر چل کر دکھائیں گے، ہوا میں اڑ کر دکھائیں گے، پانی پر چل کر دکھائیں گے، لیکن آپ نے تو کچھ بھی نہیں دکھایا، تو اس لیے میں تو چلا واپس۔ تو آپ نے فرمایا کہ کبھی تم نے 10 سال کے اندر مجھے سنت، ادنیٰ سنت کے خلاف بھی کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا؟ انہوں نے کہا جی ایسا تو نہیں دیکھا میں نے۔ تو فرمایا کہ اس سے بڑھ کر اور کرامت کیا دیکھنا چاہتے تھے؟ حقیقت بھی یہی ہے کہ استقامت 1000 کرامت سے بڑھ کر ہے، اور جو آدمی لپٹا رہتا ہے تو بہرحال اس کو بھی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ حضرت سری سختی جو تھے آپ کے ماموں تھے، وہ خود فرمایا کرتے تھے کہ جنید جو ہمارے سے بھی آگے نکل گیا۔ تو ان کے لیے بھی ایسا ہی تھا کہ ان کے پاس بھی جو بیٹھنے اٹھنے والے تھے وہ کہاں سے کہاں پہنچے ماشاءاللہ۔ تو بہرحال اللہ کے نیک بندوں کے پاس جو بیٹھتے اٹھتے رہتے ہیں، ان کے مرید ہو جاتے ہیں، ان کے یہاں خدمت میں رہتے ہیں، تو اللہ پاک مہربانیاں فرماتے ہیں کہ ان کا کام بہت اونچا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت خواجہ کے مرید خاص، خلیفہ خاص حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ لپٹے رہے، اور جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو پھر آپ کو جو اللہ پاک نے مقام عطا فرمائے تو اس کی وجہ سے آپ کاکی ہو گئے، یعنی آپ کی نسبت ہو گئی کرامت کے سلسلے میں پیسٹری، حلوہ اور پیسٹری، یہ آپ کی کرامت تھی اور اللہ تعالیٰ کی زبردست شان تھی۔ آپ کے پاس جتنے لوگ بھی آتے سب کی خدمت میں آپ کے خاص خادم تھے، ان کو حکم تھا کہ جو بھی آئیں ان کو پیسٹری دو اور اس پر حلوہ رکھ کر دو۔
اور عجب بات ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ اتنا کہاں سے پکائیں گے، کہاں سے وہ کریں گے، لیکن ان کو پکانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی۔ وضو خانے پر گئے، وہاں سے خرچ کر لے کر آ گئے، کہیں اور گئے وہاں سے خرچ کر لے کر آ گئے، لا کے ایک ایک کو پیش کرتے ہیں۔ تو حضرت سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ، یہ خادم خاص جو تھے ان کے ماموں تھے۔ ایک مرتبہ یہ اپنے لشکر کے ساتھ آئے تو کہا کہ بھئی ماموں صاحب آ گئے ہیں آپ کے، ان سب کو، پورے لشکر کو بھی پیسٹری بھی دو، حلوہ بھی دو، اور ساتھ میں پان کے بیڑے بھی دو۔ ان کی کرامت خادموں کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی تھی تو بارکیف اللہ تعالیٰ کے بڑے نیک اور محبوب بندے گزرے ہیں۔ آج کے دور میں بھی ہوں گے ایسے، لیکن ہمیں آپ کو پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عنایت اور مہربانی ہو کہ پتہ چل جائے۔ بارکیف دل جو ہے اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، زبان کے اندر نرمی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت مشہور بات ہے، زبان شیریں ملک گیری، یہ زبردست بات ہے کہ آدمی زبان کا میٹھا ہو تو وہ ملک بھی لے لیتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے زبردست واقعات ہیں کہ آپ اپنے دشمنوں کو بھی معاف فرما دیا کرتے تھے اور نرمی سے بات فرمایا کرتے تھے۔ بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مرتبے اونچے عطا فرمائے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بہت زبردست طریقے سے پہنچاتے رہے اور خود بھی عمل پیرا رہے۔ تو بہرحال اسی طرح سارے بزرگوں کا عالم ہے۔ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی زبردست معاملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی شان نظر آتی ہے کہ انہوں نے بھی جو مخلوق کے ساتھ میں برتاؤ کیا تو بہت ہی نرمی کا، اور جب بادشاہ نے ہی بہت زیادہ زیادتی کی تو آپ نے جب مجبور ہو کر فرمایا ہنوز دلی دور است۔ بادشاہ نے آپ کو بار بار کہا کہ آپ دہلی چھوڑ دیں اور یہاں سے نکل جائیں۔ بادشاہ چلا گیا بنگال، اور وہاں سے واپس جب آیا تو حیدرآباد دکن میں اس کا محل بن رہا تھا، وہاں اس کا کام تمام ہو گیا۔ تو اس سے پہلے اس کا جب پیغام پہنچایا تھا حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو، تو آپ نے جوش میں آ کر فرمایا تھا ہنوز دلی دور است، اور وہ دلی دور ہی رہی کہ وہ دلی سے دور ہی رہا۔ یہ بزرگ جو ہیں ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات وہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہلواتے ہیں، وہ در حقیقت اللہ ہی کا کہا ہوا ہوتا ہے۔ گفتگو اللہ بود گرچہ از القوم عبداللہ بود، ان کا کہا ہوا اگرچہ عبداللہ کی زبان سے نکل رہا ہے لیکن حقیقت میں اللہ کا کہا ہوا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے بہت زبردست کہ جن کو لوگوں نے ستانے کی کوشش کی، مجبور ہو کر انہوں نے حکم دیا اور اس طرح سے انہوں نے کہہ دیا تو وہ ایسا پورا ہوا کہ اس میں پھر وہ باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے، اپنے نیک اور محبوب بندوں میں داخل اور شامل فرمائے، تکبر سے اللہ تعالیٰ بالکل پاک و صاف فرمائے، عاجزی انکساری اخلاص اور اخلاق کا پیکر بنائے، زبان میں اللہ پاک نرمی پیدا فرمائے، یقین میں مضبوطی پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہاتھ کو وسیع رکھے اور بخل سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ اس پر اکتفا کرتا ہوں، زندگی بخیر، آئندہ انشاءاللہ کچھ اور بھی اللہ پاک کو منظور ہوگا تو عرض کروں گا۔ درود شریف پڑھ لیجئے اور مختصر دعا کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضى۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔
اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.